الحمد للہ الذی کفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخاں شہزادہ گلگو قبا امداد کن، قادری یم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور دو جہاں فخر رسولاں سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ دو سلام پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور اسلامی نیا سال ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا اس سال ہم سب کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے، پروردگار ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن بہت خاص اس حیثیت سے بھی ہے کہ آج ہی کے دن خلیفہ دوئم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ پچھلے جمعے کو میں نے اعلان جو کیا تھا 26 تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین نماز کی حالت میں آپ کو خنجر مارا گیا تھا، اور 1 محرم الحرام شریف کو آپ کو شہادت ملی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو خلفائے راشدین، بزرگان دین، بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صدقے میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور 1447 ہجری کا آغاز آج سے ہوا ہے۔ یہ ماہ و سال اللہ ہمارے لیے خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ محرم شریف کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کو
بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں، اور اللہ نے کرم فرمایا، نواسے رسول جگر گوشے بطول سیدہ زہرا کے نور نظر نبی مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے پارے حضرت سیدنا امام حسین کو اللہ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور پھر 10 تاریخ جو عاشورے کا دن ہے وہ اللہ نے سیدنا امام حسین کو عطا فرمایا۔ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنی آل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، سب کچھ دین مصطفیٰ کے خاطر۔ سیدنا امام حسین نے داؤ پر لگا دیا۔ محرم شریف کا مہینہ اب ہمارے درمیان شروع ہو چکا ہے۔ بے شمار فضیلتیں ہیں اس ماہ مبارک کی، اور اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی بھی بہت فضیلتیں ہیں۔ اب بالخصوص عاشورے کا روزہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ پہلے تو یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ بے شمار لوگ اس ماہ مبارک کے 10 روزے رکھتے ہیں، اللہ جسے توفیق دے۔ اور یہ ماہ مبارک عبادت و ریاضت کے لیے خاص کیا گیا۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، یہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں انسان جتنی عبادت کر لے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس ماہ مبارک کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ خرافات میں پڑھ کر اس ماہ مبارک کے روز و شب کو ہم ضائع کر دیں، یہ عقل مندی نہیں۔ محرم کا مہینہ عام طور پر جو ہمارے درمیان مشہور ہے وہ نواسے رسول جگر گوشے بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے زیادہ مشہور ہے۔ کربلا کا جو معاملہ واقع ہوا، جو معاملہ پیش آیا، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ خاندان رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ ہر کسی کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی اولاد سے پیار ہوتی ہے، ہر شخص اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنی مال سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایک چاہتا یہی ہے کہ جان بھی بچے، اولاد بھی بچے اور مال بھی ضائع نہ ہو۔ یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، جان، مال اور اولاد۔ مگر تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ نواسے رسول نے
نہ جان کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، سب کچھ دین مصطفیٰ کے خاطر انہوں نے داؤ پر لگا دیا۔ اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ جان جائے چلی جائے مگر دین مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے پائے۔ اولاد اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اگر مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے کے لیے اولاد کی قربانی کر دینا پڑے تو امام حسین نے بتایا کہ ہم اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ مال کی ضرورت پیش آئی، میرے امام کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ دین مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیا۔ سمجھنے کی بات ہے، واقعات کربلا آپ نے بے شمار بار سنے ہیں کہ کربلا میں کیسے ظلم ہوئے اور میرے امام نے کتنا ظلم سہ کر بھی اپنی زبان پر کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں لائی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی بقا کے خاطر، اسلام کی طہارت و پاکیزگی کے خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس دین کو پسند فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور جس دین کو مصطفیٰ نے سینچا، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام تر تکالیفیں برداشت کی، اپنے وجود نازنین پر زخم سہے مصطفیٰ نے، بھوکا پیاسا رہنا پڑا مصطفیٰ نے، بھوکے پیاسے رہ کر دین کو سینچا۔ مکے والوں کی ظلم و زیادتیاں برداشت کی میرے سرکار نے، اور اس کے بعد اس دین کو نکھار کر آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے کیا۔ دین کے خاطر میدان عمل میں رہے مصطفیٰ، یہ نہیں کہ گھر بیٹھے رہے اور تبلیغ کرتے رہے، جہاں ضرورت پیش آئی مصطفیٰ نکل کر میدان میں گئے۔ دین مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ستم برداشت کیا، اور اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کو سینچا۔ اس دین کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھار کر زمانے والوں کے سامنے پیش کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کی آفاقیت، مذہب اسلام کی پاکیزگیت، مذہب اسلام کی نظافت و طہارت سب پر عیا ہو گئی، اور سب کو پتا چل گیا کہ اگر دنیا میں سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے سچا اور سب سے بہترین مذہب کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ کیوں؟ سرکار نے بتایا کہ دیکھو ہمارے مذہب میں ظلم نہیں ہے۔ مکے کے اندر لوگ گناہ کھلم کھلا کیا کرتے تھے، ہر طاقتور کمزور کو ستایا کرتا تھا، لیکن سرکار نے انسانیت کا پیغام دیا اور بتایا دیکھو مذہب تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کوئی طاقتور ہو یا کوئی کمزور ہو، دونوں انسانیت کے معاملے میں برابر ہے۔ کسی طاقتور کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کمزور پر ظلم کرے یا کسی کمزور پر زیادتیاں کرے۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ نے عام کی، اور ان تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے لوگ آگوش اسلام میں آتے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا
عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر، اور بچوں میں سب سے بڑے مولائے کائنات نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دھیرے دھیرے لوگ دامن اسلام میں آتے گئے، اسلام کو مضبوطی حاصل ہوتی گئی، لیکن اس وقت تک چھپ چھپ کر کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ مکے والے طاق میں رہا کرتے تھے۔ جہاں کوئی مسلمان ملتا اس پر ظلم و زیادتیاں شروع کر دیتے تھے، لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور طرح طرح کی گالیاں دیا کرتے تھے اسلام لانے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ 40واں مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب ہم حق پر ہیں تو ہم کسی سے چھپے کیوں؟ اب تو ہم کھلم کھلا اسلام کا اعلان بھی کریں گے، اب ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ کھل کر خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کیا کریں گے۔ یہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد کھلم کھلا نماز پڑھی گئی، اور حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہہ دیا، دیکھ مکے والو، اب عمر اسلام قبول کر چکا ہے، جن کو اپنی جان عزیز نہیں ہے وہ عمر کے سامنے آئے اور عمر کو روک کر دکھائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ طاقت دی، وہ قوت دی، اور وہ طاقت عطا فرمائی حضرت عمر فاروق اعظم کو کہ اسلام کو وہیں سے طاقت و قوت ملتی گئی ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم ہے، آج ان کی شہادت کا بھی دن ہے۔ اسی ضمن میں آپ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے گوشے پر بھی آپ کو نظر ڈلواؤں گا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لائے تو ایسا دبدبا تھا حضرت عمر کا کہ مکے کے کفار لرز گئے، اور سب کے سب دم دبا کر اپنے گھروں میں گھس گئے کہ اب عمر ایمان لے آئے ہیں۔ عمر سے ٹکرانا کسی کے بس کی نہیں تھی، کیونکہ دعائے رسول تھے حضرت عمر فاروق اعظم۔ رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ دو شخص کے حق میں دعا فرمائی تھی میرے آقا نے، ایک ابو جہل ہے اور ایک حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر بن حشام تھا جس کا نام ابو جہل ہے، تو دونوں عمر کے لیے دعا کی تھی سرکار نے۔ عمر بن خطاب کے حق میں اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت اسلام عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، جب حضرت عمر اسلام لائے، اسلام کو قوت ملی، طاقت ملی، اور اسلام پھیلتا گیا، اسلام بڑھتا گیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آیا ہوتی گئی، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل ہوتا رہا۔ صحابہ نے تعلیمات مصطفیٰ پر عمل شروع کر دیا، اور جو تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرتے رہے، اللہ نے انہیں عروج عطا فرمایا، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائی۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ کا نتیجہ تھا کہ اللہ عزت بھی عطا فرما رہا ہے، اللہ طاقت و قوت بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ شان و شوکت بھی عطا فرما رہا ہے، اللہ بادشاہت بھی عطا فرما رہا ہے، اور مسلمانوں کا رعب و دبدبا کفار و مشرکین پر اللہ فرما دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، ہم مرعوب نظر آ رہے ہیں، ہم خوف زدہ نظر آ رہے ہیں، ہم ہر قدم پر ڈرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ وجہ تلاش کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات روشن ہو جائے گی کہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو نظر انداز کر کے مغربی تہذیب اور مغربی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم غالب آ گئے اور ہم مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات، یہ تعلیمات مصطفیٰ کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ اب یہ محرم شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اب محرم شریف کے مہینے میں نہ جانے کتنے خرافات آپ کے نظر کے سامنے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو غیر شرعی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شروعات ہے یہ ہماری۔ اللہ اکبر۔ ہجری سال کی شروعات محرم شریف سے ہوتی ہے۔ اب جب محرم کا چاند نظر آیا،
फिर लोग खुराफात करना शुरू कर देते हैं। नाम इमाम हुसैन का होता है और फिर गैर शरई कामों में मुलव्विस होकर अपने अमाल को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग इस फितरत, ऐसी फितरत के हामिल हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे बाप दादा करते आए हैं लिहाजा हम भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो नई नस्ल है, जो जवान तबका है, वो तो कुछ हद तक समझते भी हैं और समझना भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ उम्र दराज लोग जो बरसों से खुराफात में हिस्सा लेते हुए आए हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है। वो ये सोचता है कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, ढोल बजाओ। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, ताजिया बनाकर उसके सामने शीरनी रखकर फातिहा पढ़ो। जबकि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने सिर्फ इतनी इजाजत अता फरमाई है कि हू बहू नक्शा रोज़े इमाम हुसैन का बनाकर रखने में कोई हर्ज नहीं। हू बहू इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बनाकर रखने में कोई हर्ज नहीं। आला हजरत ने इतनी इजाजत दी है कि रखो, ताजीम करो इमाम हुसैन के रोजे की। जैसे काबे का तोगरा आपके घर में लगा होता है, मदीनतुल मुनव्वरा का तोगरा आपके घर में लगा होता है, गुंबदे खजरा का भी नक्शा बनाया जाता है, मगर गैर शरई तौर पर जो अनवा व अक़साम के ताजिए बनते हैं और फिर उसको कंधे में लेकर घुमाया जाता है और उस पर हराम कारी ये कि ढोल बजाया जाता है। ढोल बजाना शरीयत में कहाँ जायज है, किसने लिखा है, ये आप बता दें। और सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोग इस पर बहुत जोर दे रहे हैं इस वक्त कि ढोल बजाओ। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये बताओ, ये ढोल बजाने का रिवाज कहां से तुम्हें मिला? अरे इमाम हुसैन की तो शहादत हुई, इमाम हुसैन करबला के मैदान में हैं, पानी भी बंद हो गया इमाम हुसैन पे। इमाम हुसैन के पास खाने तक को न था, लेकिन फिर भी सब्र का यह आलम था कि इमाम हुसैन ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इमाम हुसैन ने अपनी जान की बाजी लगा दी। क्यों? इसलिए कि शरीयत मुस्तफ़ा पर कोई आंच आने ना पाए। मुस्तफ़ा की शरीयत को जो यजीद अपनी तबीयत में बदलने की कोशिश कर रहा है, अगर हुसैन शहीद हो जाए तो हुसैन का शहीद होना गवारा है, लेकिन यजीद अपनी तबीयत में मुस्तफ़ा की शरीयत को बदल दे, ये हुसैन को गवारा नहीं। ये मेरे हुसैन ने गवारा नहीं किया। जो लोग ये ढोल बजाना जायज़ समझते हैं, मैं उनसे कहूँगा प्यारे, तुम अगर ढोल बजाना जायज़ समझते हो, खुदा ना करे अगर तुम्हारे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या किसी का तुम्हारे घर में कोई हादसा पेश आ गया हो और वो तुम्हारे दरमियान से चला जाए, तो क्या उसके जनाजे के साथ तुम ढोल बजाओगे? उसके तीजे 40वें में तुम ढोल बजाओगे? उसके बरसी के मौके पर तुम ढोल बजाओगे? अगर तुम इमाम हुसैन की बरसी के मौके पर, उनकी शहादत के मौके पर ढोल बजाना समझते हो, तो मैं तुमको यही कहना चाहूंगा कि तुम अपने बाप के, अपने भाई के, अपने बिरादर के, अपने खास किसी रिश्तेदार के जनाजे में या फिर उनकी बरसी में या फिर उनके तीजे 40वें में तुम ढोल बजाकर दुनिया वालों को बताना कि आज के दिन मेरा बेटा एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए मैं ढोल बजा रहा हूं, या कोई हादसा पेश आ गया था इसीलिए मैं ढोल बजा रहा हूं। अपने घर वालों के मरने पर या अपने घर वालों के जनाजे पर जब तुम ढोल बजा नहीं सकते, जब तुम शोक मनाते हो, तो फिर नवासे रसूल की शहादत पर तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम ढोल बजाकर इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाओ? ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं, ये नाजायज व हराम है, हराम है, हराम है। खुदारा ऐसे हराम कामों से खुद को भी बचाएं और अपने इस्लामी भाइयों को भी बचाएं, खुद भी महफूज रहें हराम कामों से। और कुछ लोग अपने बच्चों को फकीर बनाते हैं कि मन्नत मानी थी हमने साहब, हर साल मुहर्रम में फकीर बनेंगे। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के गले में घुंघरू डाल दिया जाता है और न जाने कैसे कैसे कपड़े पहनाकर उसे घर घर भीख मंगवाया जाता है।
اللہ اکبر۔ اللہ کے واسطے ان غیر شرعی کاموں کو آپ نہ کریں۔ اگر کسی نے کسی غلط کام کی منت بھی مانگی ہے تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کام کو نہ کرے۔ آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک شخص دھوپ میں کھڑا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ شخص دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ کسی نے کہا حضور اس نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں دھوپ میں کھڑے رہوں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا اور پھر میں روزے رکھوں گا۔ یا رسول اللہ اس نے روزے بھی رکھے ہیں، دھوپ میں اس لیے کھڑا ہے کہ منت مانی ہے، کسی سے بات چیت بھی نہیں کر رہا ہے کہ منت مانی ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ سرکار نے بلایا، فرمایا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے منت مانی ہے، تمہاری منت میں صرف ایک چیز بہتر ہے کہ تم نے روزہ رکھنے کی منت مانی ہے، تو لہذا تم روزہ کو پورا کرو، اور یہ دھوپ میں کھڑا رہنا، کسی سے بات چیت نہ کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے سب سے بات کرو، دھوپ میں بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جو غیر شرعی ہے میرے سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ تو بچوں کو فقیر بنانے کی اگر آپ نے منت مانی ہے تو خدا را شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے، شریعت ان چیزوں سے منع کر رہی ہے۔ ہاں منت ماننی ہے، نماز کی منت مان لو کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نفل نماز ادا کروں گا۔ منت مانو یا اللہ فلاں کام ہو جائے تو میں حج کے لیے جاؤں گا۔ منت مانو کہ فلاں کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ منت مانو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا، میں عمرہ کرنے جاؤں گا، میں نوافل ادا کروں گا۔ ان چیزوں کی اصل ہے اور ان چیزوں کو کرنے کی شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اگر ان چیزوں کی منت مانی ہے تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پورا کیا جائے۔ یہ فقیر بنانا بچوں کو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ میرے بھائی ان غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ آج ایک محرم شریف ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج بعد نماز عصر فاتحہ کا اہتمام ہمارے یہاں جامع مسجد میں بھی کیا جائے گا۔ آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں آپ ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کے لیے اپنے گھروں میں نظر و نیاز کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو غیر شرعی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج جمعۃ المبارکہ ہے اور انشاءاللہ العزیز آنے والے 2 جمعوں میں یہ فقیر آپ کے درمیان سے غیر حاضر رہے گا، کیونکہ سرکار کا بلاوا آ گیا، پھر میں مدینے جا رہا ہوں۔ آپ سبھی حضرات دعا فرمائیں، اور 30 تاریخ کو انشاءاللہ میری روانگی ہے، والدین کریمین بھی ساتھ میں ہیں، اور یہ خوشبختی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ والدین کو ساتھ میں لے کر جانے کا اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ 15 دن کا ٹور ہے، انشاءاللہ آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں، میں بھی وہاں جا کر آپ سب کے حق میں دعا کروں گا۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور 2 جمعے نماز پڑھانے کے لیے ہمارے نائب امام صاحب ہی الحمدللہ اس کام کے لیے کافی ہیں۔ ہماری غیر موجودگی میں جمعے کی نماز بھی وہی ادا کرائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔